سر, کیا حال ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر ہم یونیورسٹی آف اوکاڑا سے آئے ہیں, سائیکالوجی سے بیسیکلی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, فرسٹ سیمسٹر سے ہم اسٹوڈنٹ ہیں. تو سر یہ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں یہ ملا ہے, ایک پروجیکٹ ملا ہے جی جی کہ صوفیزم کا, روحانیت کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی اور روحانیت کا آپس میں کافی گہرا تعلق ہے. تو اسی حوالے سے آپ کے پاس ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ صوفیزم کیا ہے اور روحانیت کیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہماری نئی نسل جو ہے نا جی, وہ کہیں نہ کہیں بڑی جلدی ڈرون پہ پہنچنا چاہتی ہے, وہ ٹریول کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ٹائم نہ لگے, ہم مطلب اسپیس میں پہنچ جائیں اور ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور یہ ساری چیزیں. آپ کا جو انڈو پاک کی ہسٹری ہے, کہہ لیں جو بر صغیر ہے آپ کا, اس میں بہت بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں. ایون آپ کے ملتان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اولیاء کی سرزمین ہے, اور اولیاء اللہ جو ہے نا جی, وہ اصل میں تو صوفی تھے. وہ اصل میں تو پہلے تو اسپرچل اسکالر انہیں کو کہا جاتا تھا, وہ روحانی عالم تھے. آپ نے بات کی ہے روحانیت کیا ہے یا صوفیزم کیا ہے, تو پہلے ان صوفیاء کی زندگی کو دیکھا جائے کہ وہ کیا کرتے تھے. دیکھیں, صوفیزم اصل تو ہے انسان کی بہتری کا نام, کہ انسان کو یہ ایک لائن دیتا ہے, اور لائن ایسی دیتا ہے کہ جس میں کسی دوسرے کا نقصان کیے بغیر اپنی زندگی کی بہترین کاوشیں اور کوششیں کر کے اپنی زندگی کو بہترین نہج پہ پہنچا دینا. یہ ہے صوفیزم. صوفیہ کرتے کیا ہیں؟ اچھا, ایک اور جو ہے نا جی, کنٹراڈکشن بڑی زیادہ ہے. یہ کنفیوژن ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام میں سائنس کا اور صوفیزم کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. مطلب ہمیں آج کی زندگی میں نا جی ایک ریویو یہ بھی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اگر صوفیزم کی طرف جائیں گے تو سائنس سے ٹکرا جائیں گے. اسلام نے اگر صوفیزم کو فروغ دینے کے لیے سائنس سے منع کیا ہوتا تو دیکھیں بہت ساری ایجادات ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا, خندقیں کھود کے مدینہ کی حفاظت کی. یہ اس دور کی جدید ترین چیزیں تھیں. ایون پاجامہ پہننا رسول اللہ نے پہن کے دکھایا. تو بات یہ ہے نا جی, جدت سے ایک آج کی نسل کا ایک تصور بڑا غلط ہے کہ ماڈرنزم اور جدت کے پیچھے لگنے کے لیے یہ اسلام کو چھوڑتے ہیں. تو ماڈرنزم, میں کہا کرتا ہوں اسلام دنیا کا جدید ترین مذہب ہے. اب ٹرن ٹو دا پوائنٹ کہ صوفیزم آخر ہے کیا؟ صوفیزم ہے جی انسان کو بہترین شکل میں لانے کا نام صوفیزم. اور صوفیہ جو ہوتے ہیں نا جی, صوفیزم میں جو شخص آ جائے, ایک صوفی سے صوفیزم جنم لیتا ہے. صوفی کرتا کیا ہے؟ وہ ہر چیز بانٹتا ہے. اس کے پاس علم ہو, اس کے پاس رزق ہو, اس کے پاس اخلاق ہو, اس کے پاس اچھی تربیت ہو, جو بھی ہو نا جی, وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ صوفی کا اصل کام ہے. اور صوفیہ کا علم بانٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ چند اولیاء کے, چند صوفیاء کے قصے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں. حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے. ان کے پاس ایک شخص گیا جی, مرید ہونے, جا کے مرید ہوا. اس نے سوال کیا جی کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت سلیمان توسوی نے جو اس کے لیے جو پہلا ٹارگٹ رکھا نا جی, کہا بیٹا تم نے اللہ کو کم از کم اتنی اہمیت ضرور دینی ہے کہ اللہ تم سے کم از کم بہتر ہو. یعنی جتنی اہمیت تم اپنے آپ کو دیتے ہو نا, اس سے اللہ کو اس سے کم از کم, یا کم از کم یہ ہے کہ اپنے جتنی اہمیت اللہ کو ضرور دینا. تو یہ شخص جو مرید ہونے گیا تھا, یہ کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کو اپنے جتنی اہمیت دوں میں تو کفر میں چلا جاؤں گا. یعنی اللہ تو بہت بڑی چیز ہے, تو میں اپنے جتنی اہمیت اللہ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا بیٹا یہ جو بات میں نے کی اس پہ غور کرنا. اب جی یہ شخص رکا ایک دن ان کے پاس حجرے میں, اس کو شام کا کھانا بھیجا گیا تو وہ تھی نارمل سی دال روٹی. صوفیاء کا جو کھانا پینا بڑا سادہ ہوتا تھا. دال روٹی بھیجی گی, اس نے نخرے سے کھائی. دوسرے دن ناشتے کا ٹائم ہوا تو جی بڑے انڈے پراٹھے اور حلوے اور چیزیں, اس نے وہ ناشتہ بڑا ٹکا کے کیا. اب اس ناشتے کے بعد اس کے پاس ایک فقیر بھیجا گیا, سائل. وہ پلان تھا پورا. سائل نے جا کے سوال کیا تو انہوں نے جناب جو رات کی بچی ہوئی روٹی تھی نا اور رات کی پڑی ہوئی دال تھی وہ اٹھا کے دے دی. اور پھر واپس آیا, اشراق کے بعد ملاقات ہوتی تھی حضرت سے سب کی. تو سلمان توسوی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا سناؤ, غور کیا میری بات پہ؟ کہا حضرت میں نے بڑا غور کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کو اپنے جتنی اہمیت دوں. کہا رات کا سناؤ, رات انہوں نے کچھ کھانا دیا؟ کہا جی دال روٹی دی تھی تو پھر مجھے تو اچھی نہیں لگی, میں نے تھوڑی سی کھائی باقی رکھ دی. کہا ناشتہ؟ ہاں ناشتہ بڑا زبردست تھا, ناشتہ حلوہ تھا, پراٹھا تھا, انڈے تھے, بڑا زبردست تھا. تو کہا اس کے بعد تمہارے پاس ایک سائل بھی آیا ہوگا؟ کہا جی بالکل آیا. تو پھر اس کو تم نے کیا دیا؟ کہا جی اس کو پھر میں نے رات والی روٹی دی اور رات والا دال اٹھا کے دی. کہا اس نے کہا گیا تھا اللہ کے نام پہ دو. بالکل اللہ کے نام پہ. کہا دیکھو تم تو پھر اتنا نیچے چلے گئے کہ تم نے اللہ کو اپنے جتنی اہمیت بھی نہیں دی, کہ اپنے آپ کو تم پراٹھے کھلا رہے ہو, اپنے آپ کو تم انڈے کھلا رہے ہو, اپنے آپ کو حلوے کھلا رہے ہو, اور اللہ کے نام پہ تم وہ رات کی باسی روٹی اور رات کی دال اٹھا کے دے رہے ہو. کہیں نہ کہیں یہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. صوفی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی تربیت, یہ دیکھیں تعلیم کی ایک صورت ہے.
کہ اپنے لوگوں کو اپنے سے زیادہ اہمیت دینا, کہ اگر وہ اپنی بہترین چیز لوگوں پہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دی, لوگوں کو اس نے سرو کرنا شروع کر دیا, تو یہ صوفیزم اسی کو کہتے ہیں. دیکھیں اس میں پھر ایک پراپر حلیہ نہیں ہے, مطلب آپ کہنا جی صوفیزم کے لیے وہ آج کل تو اللہ معاف فرمائے بدعات بڑی ہیں, بالکل ایسی چیزیں بہت ساری ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں شریعت میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. لوگ درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں, 12 دن 14 دن بندہ نہائے نہ تو کہتے ہیں جی صوفی ہو گئے, صوفی ہو, نشہ کرنا شروع کر دے تو صوفی ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے نا جی بڑا صاف ستھرا دین ہے. اسلام میں صفات بے تحاشا ہے, ایمان کا یقیناً بات ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک صوفی سادہ مزاج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلے کپڑے پہنے. رسول اللہ میں کہتا ہوں کائنات کے سب سے بڑے صوفی تھے. آپ نے زندگی بھر کبھی میلا کپڑا نہیں پہنا تھا, نئے کی شرط نہیں ہے, میلا نہیں پہنا تھا, میلا نہیں پہنا, یہ گارنٹیڈ ہے. دیکھیں عید پہ آپ کو حکم کیا ملتا ہے, آپ نیا کپڑا پہنے. دوسرا نمبر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے دستیاب تو صاف ستھرا کپڑا پہنے. ہم نے اس نئے کے چکر میں صاف ستھرے کو ویسے چھوڑ دیا. یعنی یا تو نیا ہو, اس کے علاوہ پھر شرط ہی کوئی نہیں ہے, تو ہر بندہ نیا افورڈ نہیں کر سکتا. صوفیزم میں نا جی دیکھیں ہر طرح سے آپ کو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آفاقیت تک لے جاتی ہے. بالکل. اب اگلا سوال ہے آفاقیت کیا ہے, آپ جلدی سمجھ آئیں گے. یونیورسلزم, ایک رنگ ہو جانا, یکسو ہو جانا. صوفیزم کی انتہا یہ ہے کہ آپ میں ایک آ جائے, اندر اور باہر کی منافقت ختم ہو جائے, کہ جو آپ کے اندر ہے نا جی. دیکھیں صوفیزم آپ کو اس لہج پہ لاتا ہے کہ آپ کی جو اندر کی نفس کی صفائی ہے نا آپ کے باطن میں بھی نظر آنی چاہیے. بالکل. آپ کو کسی کو دیکھ کے اپنا سنوارنا نہ پڑے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم لوگ آج کے دور میں ایک تو ہے نا جی موبائل نے, سوشل میڈیا نے, انٹرنیٹ نے, ان چیزوں نے ہمیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ ہم نماز پڑھنے بھی جائیں نا تو اس موبائل کی ہلکی سی بیل ہمیں فوری دیکھنی پڑتی ہے کہ نوٹیفیکیشن کندہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں شاید ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ نے نوٹیفیکیشن بھیجا ہے کہ تیری نماز قبول ہوگی. یعنی ہم اپنی دیکھیں نا توجہ کا مرکز ہمارا کیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں. بالکل سر. اور اگر ایک بندے کو نماز میں کھڑے اللہ یاد نہیں تو پھر کہاں پہ یاد ہوگا. تو صوفیزم اسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی تربیت اور اپنی ڈائریکشن اتنی ٹھیک کر لیں کسی دوسرے کو تکلیف دیے بغیر. لوگوں کی بہتری تو آپ کا مقصد ہے. بالکل. اور صوفیزم میں یہی ہوتا ہے کہ آپ چیزیں بانٹتے ہیں. آپ رزق آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو آپ وہ بھی بانٹیں گے, آپ کو اخلاق دیا ہے تو آپ وہ بھی بانٹیں گے, آپ میں محبت ہے لوگوں کو نظر آئے گی, اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنا یہ صوفیزم ہے. سر روحانیت کیا ہے بیسیکلی؟ صوفیزم بھی کہ روحانیت کیا ہے, روحانیت کا اور صوفیزم کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیں جی روحانیت بنیادی طور پہ کہتے ہیں روحانیت قرب الہی کو, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, اور یہ زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے. روحانیت میں ایک اور چیز کہہ لیں اور بیس میں جاؤں گا. انسانی وجود جو ہے نا جی اس کو اللہ نے 2 چیزوں سے جوڑ کے بنایا ہے. ایک تو ہے یہ ڈھانچہ, یہ وجود, یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو, اور ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے. اصل اس روح کی تربیت کا نام روحانیت ہے. ہم پوری زندگی لگاتے ہیں, کپڑا پہنتے ہیں تو اس جسم کے لیے, فیشن کرتے ہیں تو اس جسم کے لیے, کھاتے پیتے ہیں تو اس جسم کے لیے. زندگی کا پوری صلاحیتوں کا منبع و مرکز ہمارا یہ جسم ہوتا ہے. بالکل. اس روح کی خوراک کیا ہے جو آپ کے اندر ہے. یعنی دیکھیں سائنس نے ایک ریسرچ کی نا جی, سائنس کی کتابوں میں 200 جواب ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے, اور 200 کا 200 جواب غلط ہے. قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہ 2 ٹوک ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے. یہ وہ روح جس کو اللہ نے موت کے وقت کھینچنا ہے, اس روح کو اس کی اصل ڈگر پہ لانا, یہ روحانیت ہے. اور روحانیت اور صوفیزم ایک ہی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. روحانیت نہیں تو صوفیزم بھی نہیں, صوفیزم ہے تو روحانیت بھی ہے, روحانیت ہے تو صوفیزم بھی ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اب اس روح کی خوراک کیا ہے؟ میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم زندگی بھر پوری توجہ پوری صلاحیتیں اس بات پہ لگا دیتے ہیں ہم نے اپنے جسم کو پروموٹ کرنا ہے, اسی کو بنانا ہے, اسی کو سنوارنا ہے, اسی کو نکھارنا ہے. کبھی کوئی روح کی خوراک کو بھی تو دیکھیں. یہاں میں کوڈ کرنا چاہوں گا, جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ, نام آپ نے سنا ہوگا, معروف گلوکار رہے, اس کے بعد اللہ نے لائن پلٹی, وہ نعت خواں بنے. انہوں نے سوال کیا ایک مولانا صاحب سے کہ مولانا میرے پاس ایک نوجوان جو سوچتا ہے نا کہ جی نیم ہو, فیم ہو, 7 اسٹار ہوٹلز ہوں, گاڑیاں ہوں, بنگلے ہوں, اور یہ کچھ ہچکچاہٹ کی چیز نہیں کہ نوجوان لڑکیاں ہوں. یہ کریز ہوتا ہے ینگسٹرز کو, یہی کریز ہوتا ہے. یہ سارا کچھ وہ کہتا ہے فزیکلی اویلیبل ہے, لیکن مولانا یہاں ایک خلا ہے, یہ گیپ کیسے جائے گا؟ اور مولانا نے جواب بڑا پیارا دیا. کہنے لگے جنید مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دائیں گھٹنے میں تکلیف ہے اور تم بائیں پہ دبا لگا رہے ہو. چونک گیا کہ کیا مطلب؟ کہا تمہاری یہ ساری آسائشیں اور ضرورتیں ہیں جسم کی,
وہ جو خلا ہے وہ روح میں ہے. کہا وہ کیسے دور ہوگا؟ اس روح کی غذا ہے اللہ رسول کا تعلق. اور میں نے جیسے پہلا لفظ بولا کہ روحانیت کا مطلب ہے قرب الہی. قرب الہی کی آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں, آپ اس کے رسول کے ہو جائیں. اللہ رسول کے ہونا اور اللہ رسول کے ہونے میں کہیں پہ کوئی دشواری نہیں ہے. دیکھیں لوگوں نے نا اس حلیے کو بڑا بدنام کر دیا ہوا جی. لائک آپ میرے پاس بات کر رہے ہیں, میرا حلیہ بھی ایک پورا مولویزم والا ہے. یہ اس کو پورا یوٹیلائز کیا گیا. یہ ایک نا جیوز لابی ہے پوری, یہودیوں نے اس کو پورا استعمال کیا ہے کہ داڑھی. ایک بات آپ اور نا جی, آپ ڈیفینیٹلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایک پریڈکشن ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, ٹیررزم, دہشت گردی, تو جو پہلا خاکہ بنایا جاتا ہے کنے کیتا ہے؟ پہلے داڑھی بناتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ مطلب کہ داڑھی سے جوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک پلان ہے پورا. داڑھی جو ہے نا جی 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے. اب میرے جیسا بندہ رکھے آپ اس کو ڈینوٹ کر دیں گے مولوی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس الحمدللہ میں BS میتھ ہوں, میرے پاس ماسٹر اسلامیات ہے, میں مزید 2-4 ڈگریوں کا ارادہ رکھتا ہوں, میں مطلب ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں. چیزیں ہیں, میں اب صرف اس سے ریلیٹ کروائیں گے تو آپ ایک ڈائیورٹ ایک پن کوڈ لگا دیں گے, حافظ صاحب, قاری صاحب, مولوی صاحب. میں تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں کر رہا ہوں, میرا ایک شوق ہے. اور میں اگر آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہیں کہ جی آپ نے یونیورسٹی میں میتھ کے اسٹوڈنٹ دیکھے ہوں گے, میرے کہیں حلیے کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ماسٹر میتھ ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں اسی چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو شریعت ہے نا جی, روحانیت کی طرف آنے کے لیے یا صوفیزم کی طرف آنے کے لیے آپ کی قید نہیں ہے آپ کا حلیہ کیا ہونا چاہیے. ایک دور ایک نا جو کہہ لیں غلط کنسیپٹس ہمیں کہہ لیں وہ کچھ ایسے لوگوں نے دیا نام نہاد قسم کے, جنہوں نے اسلام کا علم اٹھایا ہوئے, لیکن وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. کس سے؟ کہ تم اگر دین میں آنا چاہتے ہو تو داڑھی ضروری ہے. اللہ معاف فرمائے, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ایک بندہ عمل شروع ہی نہیں کرتا, آپ اس کو داڑھی رکھوا رہے ہیں, یہ ظلم ہے. آپ اس کو بیسکس تو سکھائیں, پہلے دین کی بنیادی تعلیمات کے نہیں پتا, اب داڑھی رکھوا دیں گے تو وہ داڑھی رکھ کے گناہ کرے گا تو اور زیادہ بری بات ہے. آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی حلیہ تیرا کرتا شلوار والا ہی ہونا چاہیے, تم گھر میں داخل ہو تو تمہاری نظریں جھکی ہونی چاہیے. دیکھیں پابندیاں جو ہیں وہ تو پھر ہر سطح پہ ہوتی ہیں, اور صوفیزم اور روحانیت آپ کو اس نہج پہ کھڑا کرتا ہے کہ باہر سے آپ ہوتے آزاد ہیں, لیکن آپ اندر سے خود کو خود قید کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کے جمگٹے میں بیٹھے ہوئے بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی قید میں. قید کا مطلب وہ کیا ہے؟ وہ روحانیت آپ کو اس نہج پہ لے جاتی ہے کہ آپ اندر سے پابند ہوتے ہیں کہ جی میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو. یہی روحانیت اور یہی صوفیزم ہے.